ہمارے ہاں وہ طریقہ خانقاہی جب اختیار کیا گیا، جب قرآن کو پس منظر میں پھینک دیا گیا، قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا ارادی طور پر۔ اس امت نے بھی قرآن کو پیچھے پھینکا ہے۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑا عمدہ مضمون ایک دفعہ لکھا تھا کہ یہ جان بوجھ کر در حقیقت قرآن کو پیچھے پھینکا گیا ہے۔ وہ جو بات کہی علامہ اقبال نے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، جس طرح ابلیس کو یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ یہ آشکارا شرع پیغمبر نہ ہو جائے، ایسے ہی وقت کے سلاطین کو اور ملوک کو اور سرمایہ داروں کو اور جاگیرداروں کو اور مذہبی مسندوں کے اوپر متمکن لوگوں کو پسند نہیں تھا کہ قرآن کھلے اور قرآن کی حقیقی تعلیمات عوام کو معلوم ہو، اور وہ قرآن کے معیار پر ہمیں کہیں ناپنے تولنے لگ جائیں۔ ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، اس کو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، اور یہ قرآن ہی کی طرف کہیں دوبارہ رجوع نہ کر لے، ہمارا تو سارا پول جو ہے کھل جائے گا۔ یہ تو بتائے گا کہ قرآن کا نظام کیا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے۔ یہ در حقیقت جان بوجھ کر قرآن مجید کو بند کیا گیا۔ اسے بناؤ کتاب مقدس، بس پڑھو ثواب حاصل کر لو، باقی فتویٰ پوچھنا ہے ہم سے پوچھو، ہم کائے کے لیے، تم کیوں قرآن پڑھتے ہو؟ اور آج بہت بڑی بدبختی ہے اس امت کی کہ ایک بہت عظیم تحریک ہے کہ جس نے اس فلسفے کو باقاعدہ اس امت کے اندر جاری کیا ہے، پورے شد و مت کے ساتھ اور زور و شور کے ساتھ، کہ قرآن صرف پڑھو، باقی علماء کا کام ہے کہ وہ ترجمہ پڑھیں، اور جو آپ کو پوچھنا ہو فتویٰ وہ علماء سے پوچھو، پڑھ کے ثواب حاصل کر لو، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ در حقیقت اس قرآن مجید کو جب ہم نے پیچھے ڈالا تو اب تزکیہ کیسے کریں؟ لہذا تزکیے کے لیے ہمیں مستعار لینے پڑے کچھ طریقے دوسروں سے، وہ نیو پلیٹونزم ہو یا ہندو یوگیوں سے لیے گئے طریقے ہوں، وہ تپسیائیں اور ریاضتیں جو صحابہ کرام میں کہیں نظر نہیں آتی، محمد الرسول اللہ کا طریقہ تزکیہ وہ نہیں تھا، یہ سب کچھ ایجاد کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ اصل شے کو ہٹایا تو کوئی نہ کوئی نقل شے تو لانی پڑے گی۔ جہاں ویکوم ہوگا آندھی چلے گی، کہیں نہ کہیں باہر سے جو ہے طوفان آئے گا۔ یہ سارا کا سارا نظام اس لیے آیا ہے کہ ہم نے تزکیے کو قرآن سے علیحدہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جزا دے علامہ اقبال کو اس دور میں جس شد و مت کے ساتھ انہوں نے اس کو ظاہر کیا ہے۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتشز شیر عراقی در دلش، در نمی سازد بقرآن محفلش۔ صوفی پشمینہ پوش اونی لباس پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں صوفی صاحب، اور قوالی ہو رہی ہے، کوئی حافظ کا شعر ہے، عراقی کا شعر ہے، اس پر تو حال آ گیا ہے اور اس پر تو گویا رقت طاری ہو گئی ہے، لیکن اس کی محفل میں قرآن کا گزر نہیں ہے، قرآن سے رقت طاری نہیں ہو رہی۔ جبکہ صحابہ کرام پر ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، یہ کیفیت قرآن سے ہوتی تھی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب انہوں نے سنا وہ کلام جو قرآن جو رسول پر نازل ہوا تھا، ان کی آنکھیں بہہ نکلی ندیوں کی صورت میں، یعنی آنسوؤں کی ندیاں بہہ نکلی ان کی آنکھوں سے۔ یہ وہاں ہوتا تھا۔ خود حضور نے، میں نے بارہا آپ کو واقعہ سنایا، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ، اور انہوں نے پہلے عذر کیا کہ آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ جب آپ نے پھر فرمایا تو سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اب جو آنکھ اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ قرآن کا جو وہ تزکیے کا جو اس کی تاثیر تھی، اس کو تو ہم نے کیا ٹھپ۔ اب ظاہر بات ہے اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے سبسٹیچیوٹ تو لانا پڑے گا۔ اس تزکیہ محمدی میں اہم ترین شے قرآن ہے۔ خود قرآن کی اپنی نصوص ہے، اپنی نص قطعی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ شفاء لما فی الصدور تو یہ ہے تزکیہ، اور کس بلا کا نام ہے؟ سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کی شفا۔ سینوں میں آپ کے غلط ارادے، غلط امنگیں، غلط عزائم، غلط مقاصد،
غلط تمنائیں، غلط آرزویں ہیں نا جنہوں نے یہاں پر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، ان غلط امنگوں، غلط آرزوؤں، غلط تمناؤں کو کاٹ کر اور صحیح آرزو، صحیح امنگ، صحیح محبت اللہ کے ساتھ اگر پیدا کر دی جائے تو یہی تو تزکیہ ہے۔ اور وہ تزکیہ کس سے ہوگا؟ قرآن سے ہوگا۔ شفاء لما فی الصدور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اس قرآن میں وہ چیزیں نازل کر رہے ہیں کہ جو شفا ہے اہل ایمان کے لیے، رحمت ہے ہماری جانب سے، لیکن یہ کہ وہ نہیں، وہ تو صرف وصول ثواب یا ایصال ثواب کا آلہ بن کر رہ گیا۔ لہذا جب اس کو یہاں سے اس کانٹیکسٹ سے نکال دیا گیا، علیحدہ شے بنا لیا گیا، تو لازماً اس کے لیے مفہوم خارج میں اس کا مصداق بھی علیحدہ تلاش کرنا پڑا۔